الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. گرامی قدر عزیز دوستو، ہم سب دینی اور اسلامی بھائی ہیں. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. یہ اسلام اور یہ دین کیا ہے؟ دین جو اس وقت جو مذاہب دنیا میں پائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہی مذہب وہ سچا اور صحیح ہے. باقی مذاہب آسمانی بھلے ہیں لیکن ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں. بعض مذاہب وہ ہیں جس کو انسانوں نے خود گھڑ لیا ہے، جیسے کہ خود اکبر بادشاہ نے دین الہی کی بنیاد رکھ دی، دین اکبری کی. اس نے لوگوں کو ورگلایا اور بہکایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر، اللہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، آخر میں فرماتا ہے مقدارہ 5000 سنہ، اس کی مقدار 1000 سال ہے. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. کہ انتظام اور جو تکوینی امور ہیں کہ وہ 100 سال تک چلتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، 1000 سال تک چلتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں. پھر ضرورت پڑتی ہے جو ہے نئے سرے سے کام کرنے کی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذا الدین علی رأس کل 100 سنة من یجدد لہا دینہا. اللہ
دین کی خاطر ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین میں جو بگاڑ آ گیا ہوتا ہے اس سے وہ دین کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مکان ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، 100 سال ہو جائے تو ان کے ٹائلسیں اکھڑنے لگتی ہے، نیچے کھڈے پڑنے لگتے ہیں، رنگ و روغن جو ہے وہ جھڑنے لگتے ہیں، تو پھر اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا ایسے 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو بھیجتا ہے جو دین میں بگاڑ پیدا ہوا ہو تو اس کو وہ ختم کرتا ہے۔ اس وقت اکبر نے جو ہے لوگوں کے کہنے پر لوگوں نے سمجھایا یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے یہ 1000 سال تک کے لیے ہی ہے، لہذا ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جائے۔ تو اس نے یہودیت میں سے، عیسائیت میں سے، مختلف مذہب میں سے کچھ چیزیں لی اور اکثر حصہ اسلام کا لے کر جو ہے اس نے دین الہی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد زمانہ جو ہے جہانگیر کا آیا، اس نے جیل میں ڈال دیا۔ جہانگیر کا دور آیا، اس نے تھوڑا سمجھا۔ شاہجہاں کا زمانہ آیا تو شاہجہاں نے تھوڑا سمجھا، لیکن اس کے بعد عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو عالمگیر سوچے سمجھے عقل مند ہوشیار دیندار، وہاں سے دین صحیح پھر صاف ستھرا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں آدمی بھیجتا ہے۔ تو مجھے بتانا ہے کہ بعض وہ دین ہے جس کی بنیاد لوگوں نے رکھ دی، بعض دین ہے جو آسمان سے آئے ہیں لیکن اس کی شکلیں بگڑ چکی ہے۔ خود یہودیوں کے 71 فرقے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گمراہ ہیں۔ عیسائیوں کے وہ 72 فرقے کا سارے گمراہ ہیں۔ اس امت کے کہا 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 گمراہی ہوں گے۔ پتا چلا ایک ہی رہے گا ناجیہ، جس کو نجات ملے گی۔ تو پتا کیسے چلے گا کہ یہی صحیح ہے یا یہی غلط ہے؟ سونا ہے، دھات ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہی سونا ہے؟ پھر سونا ہے 10 کیرٹ کا ہے یا 9 کا ہے، اصلی ہے یا ملاوٹ والا ہے، پتا کیسے چلے گا؟ اس کی کیا کسوٹی ہے؟ تو اس کو سونی پہچانے گا۔ فرمایا یہ دین صحیح ہے کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں 2 بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان 2 باتوں میں سے ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو ان 2 باتوں میں نہیں ہوگا وہ غلط ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور میری حدیث اور میری زندگی۔ جس کا عمل، جس کا کیریکٹر، جس کا جو ہے دین اور جس کے اعمال قرآن سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کھاتے ہوں گے وہ کامیاب ہے اور وہ نجات پانے والا ہے۔ اور جو عمل کرتا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے، عمل کرتا ہے قرآن سے میچ نہیں کھاتا ہے، عمل کرتا ہے حدیث سے میچ نہیں کھاتا ہے، فرمایا یہ میرے طریقے پر نہیں ہے تو یہ ناکام ہے، یہ ان 72 فرقوں میں جائے گا۔ تو بھائی اور یہ بات یاد رکھیے، دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ہاں شریعتیں بدلی ہے، شریعت الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ دین کہتے ہیں عقائد کو، عقیدہ، یہ ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے یہی رہا ہے، اللہ ایک ہے، آدم نبی ہے، اللہ ایک ہے، حضرت نوح رسول ہے، اللہ ایک ہے، موسیٰ رسول ہے، اللہ ایک ہے، داؤد رسول ہے۔ اللہ ہمیشہ ایک رہا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے۔ شریعتیں بدلی ہے، شریعت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں خود کی بہن سے نکاح جائز تھا، اس لیے کہ عورتیں نہیں تھی، وہیں سے ساری جو ہے پیدائشیں ہوتی تھی،
درست تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حلال و حرام کا مسئلہ آیا, بدلتی رہی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اب سکہ لگ گیا, اب دین بدلے گا, شریعت بدلنے والی نہیں ہے, کیونکہ کوئی نبی آنے والا, ارے بھائی کوئی اب نبی آنے والا نہیں ہے, لہذا اب شریعت بدلے گی, وہی رہے گی فکس. جیسے دین فکس ہمیشہ سے رہا, ایسے ہی اب آئندہ قیامت تک شریعت بھی ایک ہی رہے گی, اس لیے کہ نیا کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کے بیچ میں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا, مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا, آمنت باللہ, اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے, آئندہ اللہ ہی کرے گا, پیچھے جو ہوا ہے وہ اللہ سے ہوا تھا, اللہ نہ چاہے تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا. جیسے زبان سے تو بولتا ہے ایسے اس کا یقین بھی تیرے دل میں ہونا چاہیے. بولنا تو سب بولتا ہے لیکن یقین نہیں ہے, یقین اصل ہے یقین. اس لیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, عمل بالارکان. زبان سے کلمہ پڑھنا, دل سے اس کو ماننا اور یقین کرنا, اور جسم سے عمل کرنا, اس کا 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا نمبر 1 اللہ کو ماننا, آمنت باللہ, میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر, و ملائکتہ, ملائکہ پر, تمام فرشتوں کو ماننا, وکتبہ, اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر, ورسلہ, اور تمام رسولوں پر, والیوم الآخر, قیامت کے دن پر, والقدر خیرہ وشرہ, اچھی اور بری تقدیر پر, والبعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 7 چیزوں کو جو مانے گا وہ مومن ہے. اگر ایک بات کو بھی نہیں مانتا تو معاملہ گڑبڑ ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, ملائکہ پر رکھتا ہوں, کتاب پر رکھتا ہوں, رسول پر رکھتا ہوں, قیامت کے دن پر رکھتا ہوں, اچھی اور بری تقدیر پر رکھتا ہوں, اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر بھی یقین رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ مر گیا مٹی ہو گیا کچھ نہیں. ہم نے جو مٹی میں پہنچایا وہ تو باڈی کو پہنچایا, روح کا پہنچایا. روح تو لے کر گیا فرشتہ, جیسے ماں کے پیٹ میں پہلے باڈی بنی تھی پھر فرشتے نے روح ڈالا تھا, ایسے وہ فرشتہ آ کر روح لے کر چلا گیا. حساب کتاب اس سے ہونا ہے, سزا اس کو ہونی ہے. اس لیے اگر زندہ ہے اور اسے ڈنڈا مارو تو تکلیف ہے, لیکن جانور ذبح ہو گیا اور اب پائے آپ بنا رہے ہو, جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہے, روح نکل چکی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے, اللہ ہم سے حساب لے گا. یہ پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچہ کیا, 2 سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ. ایسا خالی نہیں کہ یہ کہاں سے لایا, نہیں. اگر اپنا ہے, اچھا کمایا ہے, مزدوری کیا ہے, محنت کیا ہے, تو ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو اب اس سے شراب پیے, اس سے جوا کھیلیں, اس سے جو ہے ٹاکیز میں جاویں, اس سے گھر کے اندر بڑے بڑے ٹی وی لگاویں اور عیاشی کریں. نہیں چلے گا. حلال جیسے کمانا ضروری ہے ایسے حلال خرچ کرنا بھی ضروری ہے. آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے. ہاں لوگ سمجھتے ہیں نا گاں مارو امنے کی اور کون ہے, نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. تو موت کے بعد ہم کو کھڑا ہونا ہے.
اللہ حساب لے گا اور حساب دینا پڑے گا. اور بھائی فرمایا حوسب عذب، جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ پھنس جائے گا. اس لیے اللہ سے ہمیشہ کیا دعا مانگنے کا؟ الہ العالمین، جو کچھ تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اے اللہ تو اس کا حساب نہ لینا. حساب لیں گے تو پھنس جائے گی. ایک اگر اپنے یہاں پر انکم ٹیکس کی ریٹ پڑ جاتی ہے تو ایک کاروباری حساب نہیں دے پاتا، پھنس جاتا ہے. جبکہ اس سے تو ہم چھوٹ سکتے ہیں ادھر ادھر کر کے، رشوت دے کر. اللہ کے یہاں کوئی نہیں چھوٹ پائے گا، ایک ایک پائی پائی کا اللہ حساب لے گا. تو بھائیوں اللہ کو ماننا ہے، اور یہ خود ماننا نہیں ہے، بیوی بچوں کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ اللہ ایک ہے. سنو، جو یہ 7 چیزوں کو مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو فیصلے رکھے ہیں، فرمایا جب وہ آنکھ بند ہوگی قبر میں جائے گا، قبر کی زندگی کو اللہ حد نگاہ تک قبر وسیع کرے گا، جنت کی کھڑکی کھولے گا، رات کی زندگی دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں دیدار کرائے گا، اور پھر جب حشر و نشر قائم ہوں گے اور اس کے بعد اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا. اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا، اور جنت کے اندر اللہ اس کو پھلوں سے رزق دے گا، پھل دے گا کھانے کے لیے. جب اس کے پاس پھل آئیں گے تو یہ دیکھے گا پھل کو تو کہے گا یہ تو یہ وہی لنگڑا نہیں ہے، یہ تو ہم کو ملتا تھا فنسا کے اندر لنگڑا. ارے یہ وہی کیسر نہیں، یہ تو ملتا تھا فنسا میں. یا پھر یہ کہ ایک مرتبہ پھل ملا وہ کھا لیا، دوبارہ ملے گا تو کہیں گے ابھی تو ایسا ہی ملا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی تو ایسا ہی ملا تھا. بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ کہیں گے دنیا میں ایسا کھاتے تھے، بعض کہتے ابھی تھوڑا دیر پہلے کھایا تھا واپس یہی آ گیا. اللہ فرماتے وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کلر ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ٹیسٹ الگ ہے. ہاں تم کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایسا. جب یہ 7 باتوں کو مانیں گے، حلال کمائیں گے تو اللہ وہاں ایسی زندگی عطا فرمائے گا. ہاں یہاں پریشان نوجوانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بھی کرو، اپنی بہنوں کی بھی کرو، گھر میں تعلیم کرو. یہ جو چھوٹے چھبک لوگ دور دور رہتے ہیں علیحدہ علیحدہ، ان کے ایمان کے مسائل ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو مکتب تک نہیں پہنچاتے. دور 5 کلومیٹر اسکول چھوڑنے جاتا ہے، وہ 5 کلومیٹر تک ٹیوشن دلاتا ہے. بولے یہاں اچھی تعلیم نے اس کو دمن بھیجو، یہاں اس کو ٹیوشن اچھا نے اس کو سری گاؤں بھیجو. اتنے دور دور ٹیوشن اسکول کی فکر ہے، لیکن قریب میں رہ کر یہ نہیں کہ مسجد اور مدرسے میں مولانا کے پاس بھیجو. آج ہم اس سے کورے ہیں. اگر زندگی میں چاہتے ہیں جیسے اپنے باپ دادا نے ہماری فکر کی تھی نا، کچھ پڑھایا تھا تو آج لوگ بیٹھ جاتے ہیں یاسین کا اعلان اور یاسین پڑھتے نا، کیونکہ ابا نے اپنے کو مولانا کے پاس بھیجا تھا. تو ہم نے سیکھا ہے قرآن کو، ہم بھیجیں گے تو بچوں کو آئے گا. پیسے کمانے یو پی سے، بہار سے، مدھیہ پردیش سے، اتر پردیش سے، دور دور سے، اتراکھنڈ سے یہاں فنسا میں آ کر جمع ہو گئے، لیکن جنت کمانے کے لیے 10 قدم مسجد تک آنے میں بھاری لگ رہا ہے. 2000 کلومیٹر دور گاؤں چھوڑنا بھاری نہیں لگا، کمائیں گے تو پیسہ ملے گا، لیکن وہی گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے میں بھاری لگ رہا ہے. کیوں ایسا؟ دین سے محبت نہیں ہے اس لیے ایسا. صاف بات تو یہی ہے.
एज पेज करके घुमा के बोलने का कोई मतलब नहीं। वो यकीन में कमी है कि मरने के बाद जिंदा होंगे और हिसाब देना है, इस यकीन में कमी है। इस वजह से हमारी मस्जिदें वीरान है। मुसलमानों, नौजवानों से कह रहा हूं, आए दिन हालात आ रहे हैं इर्तिदाद का, खास तौर पर अपनी बेटियों का, उसकी हिफाजत इसी में है कि उसको पहले मकतब में मौलाना के पास भेजा जावे और यहाँ उसको बताया जावे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। उसको ये समझाया जावे। जब ये 7 चीजें उसके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर वो चाहे लड़की डॉक्टर बने, चाहे वो प्रोफेसर इंजीनियर बने, और उसे बताया जावे ये करने के ऊपर अल्लाह की तरफ से ये इनामात हैं। और नहीं, जिसके पास ये नहीं है 7 चीजें, फवक़ूदुहा अन्नासु वल इजारा वक़ूदुहा अन्नासु वल इजारा, ये सब के सब जहन्नम के ईंधन बनेंगे। जैसे लकड़े से जलाया जाता है चूल्हे को, ऐसे जहन्नम को इनसे जलाया जाएगा, ये ईंधन बनेंगे, जलावन बनेंगे। वक़ूदुहा अन्नास, लोग भी बनेंगे, इधर पत्थर भी। पत्थर को क्या अल्लाह ताला भेजेगा जहन्नम में? फरमा इसलिए भेजेगा कि इसमें कोई अमीर साहब और उसी को पहले पकड़ लेवे तो पूरा मामला ठंडा पड़ जाता है। बोले माथा पकड़ा गया, अब सब ठंडे। इसी तरह उनको ये उम्मीद है कि जिस पत्थर को हम मान रहे हैं, जिसकी हम जो है आरती उतार रहे हैं, जिस पे अगरबत्ती फिरा रहे हैं, ये हमको जो है वो नरक से बचा के स्वर्ग की जिंदगी देंगे, उसके दिमाग में ये है। तो अल्लाह ताला पहले उस पत्थर को, पत्थर से सारी दुनिया के पत्थर नहीं, पत्थर से वो पत्थर जिस पर अगरबत्ती दी जाती है, वो पत्थर जिसके सामने माथे टेके जाते हैं, उनको उठाकर पहले यूं जहन्नम में अल्लाह फेंकेगा। तो ये सब के सब देखते ढीले हो जाएंगे। क्या तो यही चले गए, अब हम क्या बचेंगे? और वो कैसा रहेगा? खालिदीन फीहा अबदुल आबाद की, अबदुल आबाद का जलना है, वापस निकलना नहीं है। ये अपनी बेटियों को घरों में समझाना होगा, बीवियों को समझाना होगा। वो ये समझ रही है कि क्या ये मुसलमान ये बुर्का पहनने की बात करते हैं, ये क्या ये इस्लाम ये घरों में रहने की बात करते हैं, क्या ये मुसलमान टीवी रखने से मना करते हैं, ये क्या मुसलमान अय्याशी से मना करते हैं। इसलिए एक बच्ची जिसको बाप ने सुबह सुबह स्कूल पहुंचाया, बाप ने ट्यूशन पहुंचाया, पसीने खून को पसीने की शक्ल में बहा दिया, दौलत पूरा लगा दिया, 22 साल की उम्र में गैरों के हाथ चढ़ी और कोर्ट में खड़े होकर बाप के सामने कहती है मुझे इस बाप के साथ नहीं जाना, मुझे तो इस लड़के के साथ जाना है। और बाप को आंख में आंख मिलाकर कहती है अब्बा अपने उसमें क्या रखा है, अब मैं जिस धर्म में आई हूं वो धर्म तो बहुत अच्छा है, मुझे तो आजादी देता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमारा मकतब मजबूत होना चाहिए। जिस तरह नमाज की दावत देने जाते हैं गश में, उससे डबल मेहनत करो कि बच्चे, कोई बच्चा ऐसा बाकी न रहे हमारे अतराफ में रहता हो और मौलवी साहब के पास पढ़ने ना आवे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी, हर एक का बच्चा पढ़े। भाई करेंगे मेहनत, ये जिम्मेदारी। किसी का बच्चा मस्जिद से दूर नहीं रहे और खुद भी नहीं रहे। 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा मुसलमान, सुबह जब जाए तो चाय की दुकान उनकी खुली हुई, हम वतन भाई की, सब चाय पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी औरतें घूम रही है, बच्चे घूम रहे हैं। मुसलमान का क्या हाल है? इमाम साहब मुसल्ले पे खड़ा है, तकबीर देने वाला मुअज्जिन नहीं है 1 महीने से, तो तकबीर देने वाला साथी भी इंतजार करना पड़ रहा, कोई आके देगा तो नमाज पढ़ाऊंगा। ये हाल है। सब मुसलमान सोया है, 9 बजे के बाद दुकान खोलेगा।
کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ صبح صبح شیطان اس کے پاس آتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو اس کو وہ تھپکی مار کے سلاتا ہے، یہ اٹھ جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ اس کا کھلتا ہے، یہ وضو کرتا ہے تو دوسرا، اور نماز پڑھ لے تو تیسری گاٹھ کھلتی ہے، اور صبح میں یہ چست و چالاک ہو کر صبح کرتا ہے، حساس بشاش۔ اور اگر یہ نہیں اٹھتا، سویا رہتا ہے، تو پھر یہ سست کاہلوں کی طرح یہ کھڑا ہے 8:30 بجے رستے پہ ہاتھ میں برس لیے انگڑائیاں لیتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ ایسی ہماری زندگی بد سے بدتر ہو گئی۔ یہ نوجوان اتنے جو ہیں چڈے پہن کے روڈ پہ کھڑا ہے، یہ سترے گھٹنے سے اوپر کپڑا رکھنا حرام ہے، یہ گھٹنے سے نیچے تک ڈھکنا فرض ہے، اتنا کپڑا پہن کے ہے۔ ہم کہاں کہاں نہیں جو ہیں کمیاں اور کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور امید لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ آئے گی اللہ کی مدد، لیکن بھائی مدد والا کام کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ابھی سے پترے نریے صحیح کر لیں گے، بارش میں اس کے گھر میں پانی نہیں ٹپکے گا۔ جو سویا رہے گا تو اس کے گھر میں پانی تو ٹپکنا ہے۔ یہ قوم پوری سوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کے بچے ایمان سے جا رہے ہیں، یہ خود پریشان ہے، ان کو اسلام کے نام پر جو ہے نہ جانے کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، پھر بھی مست سویا پڑا ہے، سویا پڑا ہے۔ ہاں وہ تو ایسا ہی بولتے ہیں کہ آزان دے تو تان مانس تو آوے مسجد میں تو انہالی دے بدھا نہیں ہوں سو کروا بگاڑے، ایسا بولتے ہیں کہ اذان سے 3 آدمی خالی اٹھتے ہیں، یہ کتنے سارے آدمی ہیں، یہ 3 ہی آئیں گے، تو پھر فجر میں سب کو کیا کے لیے جگاتے ہو؟ ان کو الارم رکھ کے آ جائیں گے وہ تو، جس کو آنا ہے۔ اگر 100% اذان سن کے ہم آتے، خدا کی قسم وہ نہ بولتے۔ اور پھر بعض علاقے میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر 3 آدمی ہیں اور اسپیکر میں 20 منٹ تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو نقصان تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تب ہم یہ حالات سے دوچار ہیں۔ ہم کو ہر کام تو کیا کہا، کسوٹی کیا ہے، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے درمیان میں اللہ کا کتاب چھوڑا ہے، میری زندگی چھوڑی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، اللہ کی کتاب کو پکڑ لے، میرے طریقے کو پکڑ لے، کامیاب ہوگا۔ نہیں تو بھائی دین سمجھ کے آپ کروڑوں خرچہ کر لو، رسول کے طریقے کا نہیں تو 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں۔ آپ خود یہ کریں، حج نہیں پڑھتے، آپ خود خرچہ کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، بولے میں تو وہ آپ کو غریبوں نے وہ کھوڑاؤ، پر زکات نہیں دیتے نا۔ تو رسول کے طریقے پر کریں گے تو کامیاب ہے، رسول کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو بھائی ناکام ہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے۔ 2 بات آپ سے خاص کہنی تھی، آپ کو مسجد میں سب کو آنا ہے۔ بھائی آئیں گے، ظہر میں دھندے پہ چلے جاتے ہیں آپ لوگ، عصر میں ادھر ادھر رہتے ہوں گے، چلو مان لیا، عشاء میں تو سب آ جاتا ہے۔ ابھی تو 9 بجے کی نماز ہوگی غالباً، 9 بجے کی نہیں امام صاحب، 9 بجے کی نماز۔ اتنی بری حالت ہے مسلمانوں کی، جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا تھا تو مسجد فل تھی، اور جیسے عید کا چاند دیکھا تو مسجد خالی کر دیا۔ یہ مسلمان کے حالات۔ توبہ کرو پچھلی زندگی سے، اور بولو بھائی کون کون نماز پڑھنے کے لیے پابندی سے آئے گا، ہاتھ اونچا کرو دیکھیں۔ آپ نہیں آئیں گے پابندی سے؟ نہیں آئیں گے تو ہاتھ اٹھائیے آپ۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزی میں برکت دے گا، عزت کی زندگی دے گا، سکون دے گا، اپنا گھر دے گا۔ آپ پابندی سے نماز پڑھ کے دعا مانگو، دیکھنا اللہ سب کو اپنا گھر دے گا، اللہ سب کو عزت دے گا، سکون دے گا۔ سب سے بڑی بات اللہ بیماری سے بچائے گا۔ اس وقت کروڑوں کمانے والا آج پریشان ہے، کیا بولا، اس کے پاس شوگر ہے، فلاں ہے۔ ابھی آ رہا تھا گھر سے نکلنے کی تیاری اور فون آیا کہ میری امی کو جو ہے اٹیک آ گیا، ہونا بالکل آخری گھڑی ہے، دعا فرمائیے۔ ابھی آتے آتے واپس سے فون آیا۔
حالات ایسے دنیا کے۔ اللہ ہم سب کو عزت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اور آخری گھڑی پر اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے موت نصیب فرمائے۔ عید و عظمت واز جملہ جہاں، آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔